کراچی میں بادل آج جم کر برسیں گے۔ شہر قائد میں مانسون کے نئے اسپیل کی تیاریاں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہنگامی بنیادوں پر نالوں کی صفائی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے نالوں کا دورہ۔ زہری نالہ اور وارث شاہ نالے کا معائنہ۔ صفائی کا نظام مزید مؤثر اور مربوط بنانے کی ہدایت۔ متعلقہ ٹیموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ تاجروں کی آج ملک گیر ہڑتال۔ سیاسی جماعتیں بھی ہم آواز۔ کراچی سے خیبر تک ہوگا دمادم مست کلندر۔ کراچی کی تمام بڑی مارکیٹیں آج بند رہیں گی۔ صدر الیکٹرانکس مارکیٹ، جوڑیا بازار، لیاقت آباد صرافہ بازار شامل۔ ریگل چوک، کرنگی 2.5 نمبر مارکیٹ بھی بند رہیں گی۔ صدر موبائل مارکیٹ، حیدری مارکیٹ، طارق روڈ اور دیگر شامل۔ سبزی منڈی، جامع کلاتھ، لائٹ ہاؤس، بولٹن مارکیٹ، موتن داس مارکیٹ بھی بند رہیں گی۔ جوبلی مارکیٹ، ٹائر مارکیٹ، جنریٹر مارکیٹ، میڈیسن مارکیٹ بھی بند ہوں گی۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ ہڑتال کے فیصلے پر تاجر 2 دھڑوں میں تقسیم۔ ایف پی سی سی آئی کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ کراچی اور لاہور چیمبر کا ایف پی سی سی آئی کے فیصلے پر سخت رد عمل۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کی ہڑتال پر امن رکھنے کی یقین دہانی۔ کراچی میں اندھیر نگری، ہزاروں پلاٹوں کی غیر قانونی لیز کا انکشاف۔ اورنگی ٹاؤن شپ میں ایک شخص 176 پلاٹوں پر قابض نکلا۔ قبضہ مافیا کے گرد گھیرا تنگ، ہزاروں پلاٹوں کی لیز منسوخ۔ غیر قانونی لیز کے متعدد کیس نیب اور اینٹی کرپشن کو ارسال۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر فیصل رضوی کہتے ہیں ایکٹ کے تحت ایک آدمی کو صرف 1 پلاٹ الاٹ ہو سکتا ہے۔ ماضی میں ایک پلاٹ پر 4 سے 5 لیز دی گئیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا شہر میں گرینڈ آپریشن۔ 5 دن میں 50 غیر قانونی عمارتیں گرا دیں۔ درجنوں خطرناک عمارتیں سیل۔ 300 سے زائد کو نوٹس جاری۔ غوثیہ کالونی شرقی میں بھی خستہ حال عمارت منہدم۔ نارتھ ناظم آباد بلاک کیو پلاٹ نمبر 142 کی 3ری منزل میں اسمار۔ لیاری بغدادی میں 4 منزلہ عمارت بھی منہدم۔ محمود آباد منصور کالونی میں چھت گرنے پر عمارت سیل۔ متاثرین دربدر۔ شدید موسمی حالات میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ بولے سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے بھی جیب میں پیسے نہیں۔ حکومت سے متبادل رہائش کا مطالبہ۔ شام کے بعد اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام۔ بڑے شہر کا بڑا مسئلہ۔ آئی آئی چندریگر روڈ، عبداللہ ہارون روڈ، صدر چوہدری خلیق الزمان روڈ شامل۔ ایم اے جناح روڈ، گارڈن ایریاز، شارع فیصل، کرنگی روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ گرو مندر، جہانگیر روڈ، 3 ہٹی، لیاقت آباد شاہراہ پاکستان پر بھی گاڑیوں کی رفتار سست۔ کئی سڑکوں سے ٹریفک اہلکار غائب۔ شہریوں کا نظام درست کرنے کا مطالبہ۔ کروڑوں روپے چوری کی واردات کا ڈراپ سین۔ مدعی خود ہی ملوث نکلا۔ مدعی مقدمہ نے گھر کی رقم سے 25 لاکھ روپے خرچ کیے۔ حساب سے بچنے کے لیے چوری کا ڈرامہ رچایا۔ موبائل فون، طلائی زیورات اور نقدی خود چھپا دی۔ مدعی سمیت دونوں گرفتار ملزمان کا دوران تفتیش اعتراف۔ پولیس نے ملزمان چچا بھتیجے کو بغیر کارروائی رہا کر دیا۔ سگی بھانجی سے زیادتی کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ ابراہیم حیدری پولیس نے لڑکی کے خالو کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کی شناخت شاہ رخ رحمت اللہ کے نام سے ہوئی۔ مزید تفتیش جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا این ای ڈی یونیورسٹی میں 2 منصوبوں کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور انٹرنیشنل بوائز ہاسٹل کی نئی عمارتوں کا جائزہ۔ طلبہ میں گوگل کروم بکس تقسیم۔ افتتاحی تقریب میں مہمان پروفیسر کی اچانک حالت خراب۔ پروفیسر سٹیج سے گر پڑے۔ ریسکیو کے آنے تک وزیر اعلیٰ پروفیسر کے پاس رہے۔ افسران کی موجیں بیرون ملک سیر سپاٹے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن امتیاز علی ابڑو 15 روز کے لیے سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ ڈی جی انکوائری اینٹی کرپشن کی 21 جولائی سے چھٹیاں۔ ضمیر احمد عباسی اور امتیاز علی شاہ بھی چھٹی پر۔ نوٹیفکیشن جاری۔
حکومت سندھ کا اخباری صنعت کے فروغ کے لیے جامع اقدامات اٹھانے کا فیصلہ، میڈیا مالکان، صحافتی تنظیموں، سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد مربوط پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ سی پی این ای کے وفد کی شرجیل نام میمن سے ملاقات، اخباری صنعت کے فروغ سے متعلق گفتگو۔ انڈوں اور مرغی کے بعد چوزوں پر بھی ٹیکس لاگو، انڈے سے نکلنے والے چوزے پر 10 روپے ڈیوٹی عائد، اقدام سے مرغی کی قیمت بڑھنے کا خدشہ۔ ٹیکس ماہر احمد حسن کہتے ہیں عوام کے لیے پروٹین کا حصول مزید مشکل ہو گیا۔ کراچی میونسپل بانڈز جاری کرنے والا پاکستان کا پہلا شہر بنے گا، کراچی کے بہتر انفراسٹرکچر کی جانب ایک اور قدم، میئر کراچی کا ڈیولپمنٹ فائنانسنگ کے لیے میونسپل بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ، میونسپل بانڈز کے اجرا کی باضابطہ منظوری دے دی۔ رٹا سسٹم کے ملکی تعلیمی نظام پر منفی اثرات، A1 گریڈ لینے والے سینکڑوں طلباء داخلہ ٹیسٹ میں ناکام، این ای ٹی یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ میں طلباء کی مایوس کن کارکردگی، لاڑکانہ بورڈ کے 68% طلباء ٹیسٹ پاس نہ کر سکے، سکھر بورڈ کے 66، میرپور خاص کے 59، نواب شاہ کے 55% طلباء فیل، حیدرآباد بورڈ سے اعلیٰ نمبر سے انٹر پاس کرنے والے 53% طلباء ٹیسٹ میں ناکام۔ شارع فیصل پر درخت کاٹنے کا معاملہ عدالت پہنچ گیا، عدالت نے شارع فیصل پر درخت کاٹنے سے روک دیا، حکم امتناع جاری، چیف فارسٹ کنزرویٹو آفیسر سے تفصیلی جواب طلب، درخواست کی مزید سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ اور ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کا سنسنی خیز سیمی فائنل، پاکستان نے بھارت کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی، جنید، فیضان، عرفان اور طلحہ کی شاندار کارکردگی، پاکستان نے بھارت کو 3-0 سے شکست دی، پاکستان کل فائنل میں ایران سے ٹکرائے گا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔